تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اور وہ معاملہ بھی واقعہ بھی یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے یہ منت مانی اپنے رب سے کہ جو میرا حمل ہے وہ میں آزاد کروں گی، اللہ کی خاطر وقف کر دوں گی. اے میرے رب قبول کر لیجئے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے اور حالت اور کیفیت کو جاننے والے ہیں. امرات عمران، یہ عمران جو ہے یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. ایک مرتبہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، عمر بڑی تھی، 45 سال سے بھی اوپر کی عمر تھی، بعضوں نے 50 سے بھی اوپر عمر لکھا ہے. تو انہیں اب کوئی امید اولاد ہونے کی نہیں تھی، لیکن اچانک دیکھا ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں سے دانہ لا کر کھلا رہی ہے. تو انہیں دل میں ایک طلب پیدا ہوئی کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلا کے سکون محسوس کر رہی ہے، حالانکہ یہ بچے بڑے ہو کے چڑیا کو کہیں سے اناج لا کے کھلانے والے نہیں ہیں. پرندے کا بچہ، جانور کا بچہ وہاں سے گھونسلے سے نکلا، جانور کا بچہ اپنی چراگاہ سے نکلا، پھر چلا گیا. ماں باپ کو وہ کہیں سے چارہ لا کے نہیں کھلائے گا، یہ دانہ لا کے نہیں کھلائے گا. لیکن پھر بھی بچوں سے محبت کیسی ہے کہ چڑیا بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے. انہیں بھی طلب پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے اولاد. انہوں نے دعا کر دی، اللہ جل شانہ نے دعا قبول کر لی. اب جیسی انہیں امید ہوئی، پریگننٹ ہوئی، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کے لیے، یہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو اللہ کے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے کہ اس کا کام وہی بیت المقدس کی خدمت کرنا، اس میں آنے والے نمازیوں کی خدمت کرنا، اس کی صفائی کرنا. اس کے لیے اپنی اولاد کو کیا کر دیتے؟ وقف کر دیتے. انہوں نے بھی منت مان لی. اب یہ جو ان کے شوہر تھے، مریم کے شوہر، یہ امرات عمران، یہ جو عمران تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا جب یہ امید سے تھی. انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی. اولاد کے لیے دعا کرنا حدیث پاک میں آتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اس صحابی کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی، اللہ انہیں مال بھی زیادہ عطا فرما اور اولاد بھی زیادہ عطا فرما. بلکہ مشکاہ شریف میں روایت ہے، تزوج الودود الولود، جس لڑکی میں، جس خاندان میں عورت کے رشتے سے خاندان، مرد کے رشتے سے نہیں، عورت کے رشتے سے، ننیحال، پھوپھی، خالہ، نانی، اس سائڈ سے. حضور علیہ السلام نے اگر نکاح کا رشتہ دیکھنا ہے تو 2 صفات دیکھنے کو کہا، ودود، ولود، محبت بھی زیادہ کرنے والی اور بچے بھی زیادہ جننے والی. قرآن مجید میں بھی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں محبت ایسی رکھی کہ یہ محبت اس لڑکی کو اپنے خاندان کی، یہاں تک کہ ماں باپ کی محبت کو بھی مغلوب کر دیتی ہیں، 2nd نمبر پہ کر دیتی ہیں، اور شوہر کی محبت کو 1st نمبر پہ لے آتی.
یہاں لڑکے کے اندر بھی یہ چیزیں تھی. اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جوانی میں محبت کے رشتے ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں رحمہ بن جاتے ہیں. بڑھاپے میں بھی بڈھا بڈھی ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے بڑھاپے میں. ایسا نہیں کہ ہم کوئی جوانی رہیں گے ہمیشہ, کہ وہ ایک دوسرے کی کھانے پینے کا, بھوک کا, پیاس کا, دکھ سکھ کا لحاظ کرتے ہیں. رات میں اٹھ کے دیکھتے ہیں کہیں اس پر سے چادر تو نہیں اٹھ گئی, چادر تو نہیں ہٹ گئی, کہیں اس سے تو رات میں جو ہے پانی کی برسات کے نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. جاتے ہوئے بھی ہو تو کہتے ہیں دوا تپیدہ بنو. قرآن کیا قرآن ہے, اور آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. مدینہ میں ایک کے یہاں بچہ ہوا, پہلے ہی دن صبح کو ہی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تحنیک کر دیں. کیا کر دیں بولے ایک بار؟ تحنیک. کچی میں اس کو کہتے ہیں ستی رہی دیو, آنگر دے دیو. تحنیک سنت ہے, کون کرے؟ کوئی بھی نیک بندہ یا بندی کوئی بھی کرے, نیک مرد ہو یا نیک عورت کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن تحنیک نیک سے کروائیں. جس نے پہلی مرتبہ بنیاد رکھ دی نا اس کے اثرات آئیں گے. تو حضور علیہ السلام نے تحنیک کی اور اس کا نام بھی رکھ دیا. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں, 7ویں دن ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں بیٹا ہوا ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا میرے یہاں بیٹا ہوا, اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میں نے اس کا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھا ابراہیم, اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا. ذرا تھوڑے کان میری طرف متوجہ کریں, دل والے کان. ایک بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے مجھے توفیق ہو, آپ کو بھی توفیق ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا. ترمذی شریف میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے اس پر مسائل لکھے ہیں, گجراتی میں فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 میں. عقیقہ کون سے دن کیا؟ 7ویں دن. لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے, اور اگر بڑا جانور ہو تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے, لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا, یا بڑے جانور میں 1 حصہ. عقیقہ کب کرنا ہے؟ شادی میں تو نہیں کرنا نا, ولیمے کا کھاوا عقیقے کے ساتھ تو نہیں نبھانا نا. بعض کتابوں میں لکھا ہے جب شیطان, اللہ کے نبی آگے آیت آ رہی ہے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم, اس کی تفسیر میں لکھا ہے, میں پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان تو چڑھتا ہے. کیوں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلامی فطرت کے ساتھ, مشکات شریف کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, یہ فطرت جو ہے یہ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت. اب یہ پھر سے ایک مومن پیدا ہو گیا, ایک مسلمان پیدا ہو گیا, تو شیطان کا دشمن ایک بڑھ گیا نا. تو شیطان کیا کرتا ہے, اس سے یہاں پہ چوٹی بھرتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے اور ہم سب ہنستے ہیں. لکھا ہے مفسرین نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا 7ویں دن عقیقہ کر دو. اگر عقیقہ نہیں کیا تو یہ جو چونکا لگا ہے نا, اس کی وجہ سے اس بچے پر شیطانی اثرات کی وجہ سے یہ بچہ شیطانی حالات میں گروی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ گروی رہتا ہے. ہم بیچارے کو گروی رکھے رہتے ہیں جب تک اس کے نکاح کا دن نہ آ جائے. بتاؤ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا کہ برا کیا؟ نقصان کیا نا اس کو. بچہ گروی ہے. بچپن کے جو امراض, شیطانی اثرات, آفتیں یہ کیوں آتی ہیں کہ بچپن میں شیطان مرہون ہے, بچپن میں بچہ مرہون ہے, گروی ہے. اگر عقیقہ کیا گیا تو یہ اس گروی پن سے نکل گیا. جس طرح سے آپ نے زکات دیا, آپ کا مال پاک بھی ہو گیا, محفوظ بھی ہو گیا. آپ نے قربانی دی, بکرے کی, دمبے کی, جو بھی قربانی دی, آپ کا عیدگاہ میں آنا مقبول بھی ہو گیا, آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن گیا. آپ نے عقیقہ نہیں کیا, اس سے ڈیلے کر دیا,
موقوف کر دیا نکاح کے لیے، آپ کا بچہ گروی ہے، پھر آپ تعویذات کراتے گھومو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ کس نام پہ رکھا؟ اپنے دادا کے نام پہ۔ تو پتہ چلا خاندان کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خاندان کا نام رکھنے کے بعد اس کے نام کا ادب بھی ہو۔ نام دادا کا تھا اسماعیل، پھر اسے اسورو مت کہنا، ہے نا۔ چلو، تو نظر مانی کس کے لیے؟ بیت اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کرنے کی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب اس بچے کو امرات عمران نے، مریم کی ماں نے جنم دیا تو وہ تو لڑکی تھی، تو وہ بڑے مارے افسوس کے دکھ کے ساتھ کہنے لگی، ہائے میں نے تو بچی جنی۔ حالانکہ حقیقت حال یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کو اس نے جنا ہے وہ کیا بہتر ہے، کیا صفات ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا تو کسی بھی طرح، اللہ فرماتے ہیں لڑکا تو کسی بھی طرح لڑکی کی خوبیاں نہ نبھا سکتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امرات عمران کی بیوی کو جو اولاد جو اس نے منت مانی تھی، ہماری سوچ تو یہ کہتی کہ بیت المقدس کے لیے منت مانی ہے تو لڑکا دینا چاہیے، اللہ نے لڑکی دی۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے، سکھا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں اللہ نے میری گود نہیں بھری۔ اب اللہ کیا میرے دکھ نہیں سمجھتا؟ سارے لوگ سمجھتے اللہ کو رحم نہیں آتا۔ یہ کفری کلمات ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، کس میں بہتری ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو اللہ جل شانہ کو پورے جہان کے لیے تو بعد میں انہی کے خالو کے لیے عبرت بنانا تھا، ایمان کا امتحان بنانا تھا، اللہ کو اپنی طرف سے انہیں ایک مقام دلانا تھا۔ پورے قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، لیکن مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ایک ہی صحابی کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22ویں پارے۔ ان کا نام بھی کسی بڑی ریت رواج کو ختم کرنے کے لیے ہے اور یہاں ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ نے کیا کیا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا مریم۔ پتہ چلا نام نہیں بلکہ مریم کی ماں نے کیا نام رکھا؟ بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ کس نے رکھا؟ ماں نے کہ باپ نے؟ پتہ چلا ماں کو بھی نام رکھنے کا اختیار ہے، اسی لیے قرآن نے بیان کیا۔ اور وہاں حضور نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تو باپ کو بھی اختیار ہے۔ ماں کو کسی طرح بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک درخواست کروں گا، آج کے دور میں جو چلا ہے نا میاں بیوی کے حروف کے نام سے میچ کر کے نام چلائے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بیچارے آج کے دور کی بھی بہت زیادہ ہمارے بھائی یوسف اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جب دیکھو کسی کتاب کی یا تو مطالعہ کر رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا تسبیح پڑھ رہے ہوں، تو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے عادی ہیں، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ معمولات والے ہیں، تو یہودی نے کیا چال چلی پتہ ہے؟ اس کی 24 صورتیں بنا دی۔ کیا بنا دی؟ 24 صورتیں، اور پھر صورتوں کے آگے فضائل لکھ دیے۔ اب آدمی اس صورتیں پڑھے گا کیوں؟ تلاوت سمجھ کے یا فضائل سمجھ کے؟ فضائل سمجھ کے۔ پھر کیا کر دیا؟ یاسین چھپا کے پیٹیاں بنا دی یاسین کی۔ جو روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا تھا اسے 24 صورتوں پہ لے آیا، 26 صورتوں پہ لے آیا۔ جو 26 صورتیں تلاوت کرتا تھا اسے سورہ یاسین پہ لے آیا۔ اور ہم کو کہاں پہ لے آیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، دونوں حدیث کی کتابیں کہ یہودیت نے چال چلائی، میاں بیوی اپنے ماں باپ تم دونوں، تمہیں حق ہے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ یا تو با میں سے نکالو کیونکہ نام بلال ہے، یا تو راہ میں سے نکالو کیونکہ رخسانہ ہے، یا باپ کا با یا ماں کا راہ، اسی کے مطابق مولانا نام نکال کے دو۔ یہ یہودیت کے وہ چال ہے کہ ہماری زندگی سے، مسلم سماج سے، مسلم خاندانوں سے انبیاء علیہ السلام کے نام اور صحابہ کے نام، اولیاء کے نام نکل جائیں اور میچنگ والے نام آ جائیں۔ بہت بڑی چال ہے۔ نام کس نے رکھا؟
امرات عمران نے مریم کی ماں نے نام رکھ دیا انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور میری اولاد کو بھی شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے پناہ میں کس کی پناہ میں دینا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں۔ کون دے رہا ہے؟ مولوی صاحب دے رہے ہیں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون پڑھ رہا ہے؟ ماں پڑھ رہی ہے۔ بچہ روئے، بچہ شیطان کرے، بچے کو شیطانی اثرات سے حفاظت میں کس کی دعا لائے گی؟ کس کا پھیڑا لائے گا؟ ماں کا پھیڑا قرآن نے بیان کیا کہ مولوی صاحب کا؟ کس کا پھیڑا بیان کیا؟ ماں کا۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اور ایک روایت میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پر معوذتین یعنی تعوذ، اللہ سے پناہ کا پھینا دم کیا۔ کس نے کیا؟ باپ نے کہ مولوی صاحب نے؟ نانا نے۔ سب سے پہلے وہ دعا جس کے لیے کوئی ولایت کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے ولایت ملی ہے، وہ باپ کو ملی ہے، ماں کو ملی ہے۔ باپ کو ملی ہے یا ماں کو ملی ہے، پہلا پھینا وہ ڈالے، یہ قرآن کی دلیل ہے۔ پہلا پھینا کون ڈالے؟ ماں۔ اس کی دعا میں اثر ہے، اس سے دعا منگوائے کرو، ہاں نا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ بہت اچھی بات۔ اللہ جل شانہ نے، ان کے رب نے ان سے یہ نذرانہ قبول کر لیا۔ نذرانہ کس کے نام پہ تھا؟ اللہ کے نام پہ۔ بیٹا کس کے نام پہ آزاد کرنے کی نیت کی تھی حمل کو؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ نے قبول کر لیا اور بہترین طریقے سے قبول بھی کیا، اور اس کی پرورش کا، انہیں دیکھ بھال کرنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے خالو، زکریا علیہ السلام خالو تھے، تو ان کو جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور اب بیٹی ہوئی، آپ اسے بیت المقدس کے حوالے کر کے آئیں، اور پھر یہ بیت المقدس میں گئے اور ان سے جا کے بات رکھی کہ بھئی یہ میری جو ہے، میں اس کا خالو بنتا ہوں، میرے رشتے میں ہیں، تو میں اس کی کفالت کے لیے اگر درخواست رکھوں آپ لوگ اجازت دو گے؟ تو کہا نہیں، بیت المقدس کے جو خدمت کے لیے آزاد کیا گیا اس کی خدمت تو ہم کریں گے۔ اور ایک آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہتا تھا خدمت کے لیے، پھر اس میں سب کے درمیان میں طے ہوا قرآن اندازی کریں۔ اللہ جل شانہ نے 3 مرتبہ کی قرآن اندازی میں بھی نام کس کا نکالوایا؟ زکریا علیہ السلام کا، رشتہ دار تھے، خالو تھے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام انہیں جو کیا کرتے، جہاں کہیں باہر جاتے تو اسے اندر بٹھا کے تالا لگا کے جاتے۔ کیا کر کے جاتے؟ تالا لگا کے جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب جب بھی زکریا علیہ السلام ان کی خیر خبر لینے کے لیے محراب میں آتے، ان کے پاس رزق پاتے۔ ان کے پاس کیا پاتے؟ رزق پاتے۔ رزق اور طعام کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ آخری بات کہنے لگا ہوں کہ ہم کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ حالانکہ سامنے تو رزق ہے، یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی رزقنا رزقا حسنا۔ ہم پڑھتے کیا ہے؟ اطعمنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات لکھی کہ سامنے موجود تو رزق ہیں، رزق کو اطعمنا نہیں کہتے، کھانے کو اطعمنا کہتے ہیں۔ رزق تو ہزاروں کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے کھانے کی توفیق دے اور طاقت دے نا، وہی کھا سکتا ہے، ورنہ رزق پڑا ہوتا ہے، بنانے والا کھا نہیں سکتا، بنانے والا کھا نہیں سکتا۔ اس لیے دعا پڑھوائی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے رزق کھلایا۔ اگر وہ کھلانے کا حکم نہ دیتا نا، ڈاکٹر منع کر دیتا، حکیم منع کر دیتا، مت کھانا، ورنہ کھانا تو کھانا، تجھے پڑے گا جانا، ہے نا۔ تو کلما دخل علیہا، جب جب بھی آتے پتہ چلا گھر کی بار بار، کلما کا ترجمہ ہوتا ہے بار بار چکر لگانا۔ صبح گئی شام آئی، صبح گئی شام آئی، دن میں ایک بھی فون نہیں آئی۔ یہ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلما، جب جب بھی، بار بار خیر خبر لو۔ کہاں پہنچی، کہاں ہو، مدرسے پہنچی، اسکول پہنچی، خالہ کے گھر پہنچی، تعلیم میں پہنچی، بیان میں گئی تھی، یا بیان کے بہانے بہان گئی تھی؟
تحقیق کرو کلما دخل علیہا وجد عندها رزقا، رزق پاتے کیسا؟ بے موسم کا رزق. قال یا مریم انا لک ھذا، تحقیق کرتے ہو، سوال پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا رزق؟ قالت هو من عند اللہ، جواب دیتی کہ اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. نبی بے موسم کے پھل، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے خالو ہیں، دیکھے بار بار حفاظت کرنے آتے تھے. تھوڑی دیر ہوا میں گزرا ہوں، تالا لگا ہے، علاقے میں کہیں پھل ہوتا نہیں، تو بہت دیر لگی آنے میں، تو ہو سکتا آ گیا ہو. کہاں سے آیا؟ تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، پھر بھی تمنا کیا پیدا ہوئی. اور بڑھاپے میں بھی اولاد طلب کرنا کیسا ہے، بیوگی کے عالم میں بھی اولاد کے لیے کوشش کرنا کیسا ہے، اور شادی ہونے کے فوراً بعد اولاد نہ ہو یہ مرض کیسا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر کو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.